بہن اور بھائیو السلام علیکم۔ خیریت موجود، خیریت مطلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ طریقت کے سلسلوں میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض مبارک۔ طریقت کے 4 سلسلے قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ بہت مشہور و معروف ہیں۔ قادریہ سلسلہ کے بانی خود حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سلسلہ چشتیہ، نقشبندیہ اور سہروردیہ کے بانیوں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو فیوز و برکات حاصل ہوئے، ذیل میں ان کا تبرکن ذکر کیا جاتا ہے، جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ طریقت کے تمام سلسلوں میں حضرت شیخ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا فیض مبارک جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا مستفید ہونا۔ حضرت خواجہ محمد یسوع دراز رحمۃ اللہ علیہ نے لطائف الغرائب میں لکھا ہے کہ جب خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے خراسان کی پہاڑی پر بیٹھے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان قادمی حاضی اللہ راقبات کل ولی اللہ کو روحانی طور پر سن کر گردن خم کرنے میں سبقت کی اور کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدم نہ صرف میری گردن پر ہے بلکہ سر اور آنکھوں کی پتلیوں پر بھی ہے۔ تب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوش ہو کر کہا کہ غیاث الدین کا لڑکا یعنی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ گردن خم کرنے میں سبقت لے گیا اور حسن ادب کی وجہ سے اللہ اور رسول کا محبوب بن گیا، اور ان قریب اس کو ولایت ہند کی باغ ڈور دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ سیر العارفین میں حضرت شیخ جمال الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک پہاڑ میں ملاقات ہوئی اور خواجہ صاحب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں 57 دن رہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے شمار فیوز و برکات حاصل کیے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا مستفید ہونا۔ حضرت شیخ عبداللہ بلخی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب خوارق الاحباب فی معرفت الاقباب میں لکھتے ہیں کہ ایک روز حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جماعت کے ساتھ کھڑے تھے کہ بخارا کی طرف متوجہ ہوئے اور ہوا کو سونگا اور فرمایا میرے وصال کے 157 سال بعد ایک مرد قلندر محمدی مشرف بہاؤالدین محمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوگا جو میری خاص نعمت سے بہرہ ور ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ منقول ہے کہ جب خواجہ بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرشد سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ سے تلقین لی تو انہوں نے اسم ذات کے ورد کا حکم دیا، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں اسم اعظم کا نقش نہ جما، جس سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پریشانی ہوئی۔ اسی گھبراہٹ میں جنگل کی طرف نکلے۔ راستے میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ مجھے اسم اعظم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا، آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کی طرف متوجہ ہوں۔ دوسری رات خواجہ صاحب نے خواب میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دست مبارک سے اسم اعظم کو خواجہ صاحب کے دل پر جما دیا، کیونکہ ہاتھ کی 5 انگلیاں لفظ اللہ کی شکل پر ہیں، اور اسی وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کا دیدار ہو گیا، اور اسی سبب آپ رحمۃ اللہ علیہ کا لقب نقشبند مشہور ہو گیا۔ جب اس بات کا لوگوں میں چرچا ہوا، انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ تھا۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ اس مبارک رات کے فیوز و برکات ہیں جس میں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے مجھ پر عنایت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان قدم حاضر ہی کی نسبت دریافت کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ رضی اللہ عنہ کا قدم مبارک میری گردن بلکہ میری آنکھوں پر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کا مستفید ہونا۔ بہجت الاسرار میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں زندگی کے ابتدائی دور میں علم کلام کا بہت شوقین تھا اور میں نے علم کلام کی بہت سی کتابیں حفظ کر لی تھیں۔ میرے چچا مجھے اس سے باز رکھتے لیکن مجھ پر اس کا کچھ اثر نہ ہوتا تھا۔ بالآخر ایک روز چچا مجھ کو ساتھ لے کر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی زیارت کو گئے۔ چچا نے آپ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ یہ میرا بھتیجا عمر ہے، علم کلام میں مشغول ہے، میں اس کو منع کرتا ہوں لیکن باز نہیں آتا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے عمر تم نے کون کون سی علم کلام کی کتابیں حفظ کی ہیں؟ میں نے کتابوں کے نام بتائے۔ تب آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا دست مبارک میرے سینے پر پھیرا تو خدا کی قسم علم کلام کو میرے سینے سے محو کر دیا اور مجھے ایک لفظ بھی یاد نہ رہا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے میرے سینوں کو اسی وقت علم لدنی سے بھر دیا۔ پھر میں آپ رضی اللہ عنہ کے پاس سے جب اٹھا تو حکمت کی باتیں کرنے لگا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ اے عمر تم عراق کے مشہور بزرگوں میں سب سے آخر ہوگے۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا مستفیض ہونا۔ تفریح الخاطر میں اسرار السالکین کے حوالے سے لکھا ہے کہ جب خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے اور سفر طے کر کے بغداد شریف پہنچے تو اس وقت حضرت سید عمر رحمۃ اللہ علیہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے سجادہ نشین تھے۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو بلانے کے لیے ایک خادم بھیجا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہارے شیخ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اس روز سے جانتے ہیں جب سے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان سے چلے ہیں۔ تب آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کے ارشاد کے مطابق تشریف لائے۔ حضرت سید عمر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک سے سلسلہ قادریہ کی خلافت و اجازت عنایت کرتے ہوئے خرقہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد مبارک مخزن الاسرار میں ہے کہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت خواجہ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہوئے ہیں اور ہندوستان میں طریقہ سہروردیہ کے بانی اور پیشوا ہوئے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی تمام عبادتوں، جملہ و اطاعتوں اور کل نیک اعمال میں سے ایک چیز پر بڑا بھاری بھروسہ اور اعتماد ہے کہ انشاءاللہ میری آخری نجات کا باعث بن جائے گی، اور وہ یہ ہے کہ حضرت غوث العظم سید حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس شخص کے لیے ایمان کی خوشخبری ہے جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا۔ حضرت بہاؤالدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی میں اپنے شیخ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، اور میرے شیخ حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی میں سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، لہٰذا میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے فرمان کی بشارت میں شامل ہوں۔ سبحان اللہ۔ حنبلی مذہب کا زندہ کرنا اور امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مکالمہ۔ تفریح الخاطر میں ہے کہ ایک رات حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہاں حضرت امام احمد بن حنبل اپنی داڑھی مبارک پکڑے کھڑے ہیں۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیارے بیٹے محی الدین رضی اللہ عنہ کو فرمائیے کہ اس بوڑھے کی حمایت کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا اے عبد القادر ان کی درخواست پوری کرو۔ تب آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے ان کی التماس قبول فرمائی اور فجر کی نماز حنبلی مصلی پر پڑھائی۔ پلیز جسٹ اے منٹ، پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اسلام ٹی وی بائی وحید جی اینڈ کامنٹ، لائک اینڈ شیئر آور ویڈیوز ان یور فرینڈز۔ تھینکس فار دس کائنڈ فیور۔ پھر ایک روز حضرت امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رضی اللہ عنہ سے روحانی طور پر ملاقات کی اور حنبلی مذہب اختیار کرنے اور حنفی مذہب اختیار نہ کرنے کی وجہ دریافت فرمائی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک یہ کہ حنبلی مذہب مقلدین کی کمی کے باعث ضعیف ہو چکا تھا، دوسرے یہ حضرت امام احمد بن حنبل مسکین ہیں، میں بھی مسکین ہوں، اور میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے مسکینی طلب کی تھی اور دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں رکھ اور اسی حالت میں مار اور قیامت کے روز مسکینوں کے ساتھ اٹھا۔ اللہ اکبر۔ کجائی شام محیو دین کجائی چرا در مردم چشمم نیائی تو مخمور شراب کبریائی تو منظور جناب مصطفی۔ آپ کہاں ہو اے شاہ محی الدین رضی اللہ عنہ، آپ کہاں ہو؟ میری آنکھوں کی پتلیوں میں کیوں نہیں سماتے؟ آپ اللہ تعالیٰ کی وحدت کی شراب سے مخمور اور مستغرق ہو اور آپ جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر اور محبوب ہو۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے اور ان کے ظاہری اور باطنی فیوض سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔